बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एडवोकेट इक्यान शाह, एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। आज हम जिस मौजू को आपके साथ शेयर करेंगे वो दादा के हवाले से है कि इसमें अक्सर ये होता है कि आपने ये देखा होगा कि जो नान नफ़क़े की ज़िम्मेदारी है वो शोहर की होती है, और उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि शोहर के वालिद को भी जो है वो पार्टी बना लिया जाता है। इसमें हम ये देखेंगे कि अभी हालिया तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2024 के अंदर जो है वो एक जजमेंट आई है। इस जजमेंट में जो है वो दादा के लिए पोता या पोती के जो नानफ़क़े के हवाले से जो फैसला है वो क्या है, और उसमें आने वाले वक्त के अंदर इस तरह के जो केसेस हैं उनको किस तरह हैंडल किया जाएगा। आज के इस वीलॉग के अंदर मैं आपका तारुफ कराता चलूँ कि हमारे नहायत काबिल एहतराम मेहमान शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ कि SNA लॉ एसोसिएट्स के रुए रवा हैं, इस वक्त मुल्तान में मुकीम हैं, और तकरीबन पाकिस्तान के 50 से ज़्यादा शहरों में इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं। आप किसी भी शहर में हों तो आप इनके दफ्तर से जो है वो रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप मुल्तान में मुकीम हैं तो इस वक्त जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर हैं आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, और बिलमुशाफा मुलाकात जो है वो मुल्तान के अंदर कर सकते हैं। इसी नंबर के ऊपर जो है वो इनका व्हाट्सएप भी मौजूद है। मैं खुशामदीद कहूँगा अपने नहायत काबिल एहतराम मेहमान को, शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट। सर, वेलकम टू द शो सर। वेलकम सर, वेलकम। क्या हाल है अल्लाह सर? ठीक है अल्लाह का शुक्र है सर, आप खैरियत से हैं? जी सर। सर, हमने वैसे आपको ये बताता चलूँ, ये सिलसिला शुरू किया हुआ था अपने वीलॉग्स का, तो लोग जो हैं वो काफ़ी दिलचस्पी भी लेते हैं, और कई दफ़ा व्हाट्सएप के ऊपर भी उनके सवालात वगैरह भी आते हैं, वीडियो में भी काफ़ी कमेंट्स वगैरह भी आते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी इस हवाले से काविश जो है वो आपने मतलब इस शो को रौनक के इस हवाले से बख्शी के लोगों का जो ये कानून के बारे में जो मामलात हैं उनमें जो उनकी आगाही जो बेहतर होती है और कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है, और हम बज़ाते खुद आपसे बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो कानून के हवाले से सीखते हैं। तो लोगों में इसकी मतलब पसंदीदगी पाई जाती है सर। सर शुक्रिया। मैं खुद को कानून का तालिब इल्म समझता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग हैं उनको सादा अल्फाज में उनके कानूनी राइट्स के बारे में बता सकूँ। तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है। आपके जो भी लेक्चर्स होते हैं वो आप भी एक खिदमत कर रहे हैं कि लोगों को जो उनके जो बुनियादी राइट्स हैं उनके बारे में आगाही दे रहे हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर कवानीन इंग्लिश में हैं, और इंग्लिश भी ऐसी है कि आम लोग उसको नहीं समझ सकते या पढ़ सकते। तो हम जब उनको सादा उर्दू में बताते हैं चीज़ें, तो वो उनको अच्छी तरह समझ आती है, उनको अपने राइट्स पता चलते हैं। नहीं, नहीं, दुरुस्त फरमाया सर। अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर पहले ये मैंने इब्तदाइया जो है वो उसके अंदर मैंने इस चीज़ का ज़िक्र किया था। ये 2024 में ये अभी सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फ़ैसला था जिसमें नान नफ़क़े के हवाले से जो दादा को, आपको मालूम है कि इसके मेंटेनेंस के जो केसेज़ होते हैं, उसमें दादा को भी पार्टी बना लिया जाता है। तो ये इस केस के जो हक़ाइक़ हैं वो क्या थे सर? सर सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो फैसला जाते हैं, यानी हम जो पेश करते हैं, बाज़ हवाला देते हैं, वो बाइंडिंग होते हैं कोर्ट्स पर। मतलब उसका एक फ़ायदा होता है वुकला को भी, लोगों को भी। आइन के आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात तमाम मातहत अदालतों पर काबिल पाबंदी हैं, हाई कोर्ट समेत या कोई भी अदालत हो। अगर उनमें ऐसा ही इशू तय किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया हो जो कि किसी दीगर केस में किसी का हो, तो वो बाइंडिंग होगा फैसला उस अदालत के लिए। इस तरह आइन के आर्टिकल 201 के तहत हाई कोर्ट के फैसला जात काबिल पाबंदी हैं। इस तरह आइन के आर्टिकल 203 डी के तहत फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसला जात काबिल पाबंदी है। यानी 3 आइनी अदालतें हैं जिनके फैसला जात काबिल पाबंदी हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट। ये जो फैसला आया है ये रिसेंटली आया है 2024 में, और ये PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट पेज 67 पर ये पब्लिश हुआ है। और एक केस था बशीर अहमद बनाम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह, ये मैटर था हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला किया है। और फैक्ट्स इसके ये थे कि एक बच्चा जिसका नाम रेहान है, उसने अपनी वालदा के जरिए, क्योंकि बच्चा खुद केस नहीं कर सकता, खर्चा ना नफके का मुकदमा दायर किया था अपने बाप अंसर अब्बास के खिलाफ। वो मुकदमा अल्टीमेटली डिग्री हो गया। डिग्री होने के बाद एग्जीक्यूशन फाइल की बच्चे ने उस अपनी वालदा के ज़रिए। एग्जीक्यूशन में मदयून डिग्री के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, और लेकिन ना वो गिरफ्तार हुआ, ना उसकी कुछ जदाद मिल सकी।
اس کو مدیون ڈگری کی ایجاد اس خاتون کو، یعنی بچے کی جو ماں تھی، تو یعنی کہ جو بچے کا باپ تھا اس کے خلاف نہ وارنٹ گرفتاری پہ عمل ہو سکا، نہ اس کی جائیداد مل سکی، جس پر اس کو اپنے سسر کی جائیداد کی نقل مل گئی، ملکیت کا ثبوت مل گیا. اس نے وہ دے دی کورٹ میں کہ اس کی جائیداد کو فرمائی جائے بچے کے خرچے کے لیے. تو عدالت نے، فیملی کورٹ نے وہ ڈاکومنٹ لے کر اس کی پراپرٹی اٹیچ کر دی سسر کی، بشیر احمد کی. تو بشیر احمد نے پھر عدالت میں ایک درخواست دی کہ میری پراپرٹی اٹیچ غلط ہوئی ہے، میں مقدمے میں فریق نہیں تھا، نہ میرے خلاف کوئی ڈگری ہے، لہذا میری پراپرٹی ڈی اٹیچ کی جائے. وہ فیملی کورٹ نے درخواست سسر کی بشیر احمد کی خارج کر دی. اس کے خلاف بشیر احمد نے ریٹ دائر کی ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ نے ریٹ پٹیشن بھی خارج کر دی. لیکن سپریم کورٹ نے اس کی جو پٹیشن تھی وہ منظور فرما لی، اور سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ ایک تو فیئر ٹرائل آئین میں ہر شخص کو فیئر ٹرائل کا حق دیا گیا ہے. تو اس مقدمے میں چونکہ وہ دادا مقدمے میں فریق ہی نہیں تھا، اس کو ایویڈنس پیش کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس کو اپنا دفاع کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ ڈگری میں بھی فریق نہیں تھا، نہ وہ ایگزیکیوشن میں فریق تھا، تو ڈائریکٹ دادا کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی. اس میں انہوں نے قرار دیا کہ اگر دادا کے خلاف کاروائی کرنی ہے تو پہلے دادا کے خلاف کیس کرنا ہوگا، پھر اس کے خلاف کیس ثابت کرنا ہوگا، پھر دادا کو اپنے دفاع کا موقع دینا ہوگا، اس کے بعد ہی دادا کے خلاف جو ہے اگر ڈگری ہوگی تب ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہے ڈگری. ادروائز کسی ایسے شخص کے خلاف ایگزیکیوٹ ڈگری نہیں ہو سکتی جو کہ ڈگری یا دعوے میں فریق نہ ہو. جی درست. اچھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ اب اگر اس حوالے سے مطلب کوئی اگر آپ سمجھیں کہ کوئی نان نفقے کے حوالے سے یا مینٹیننس جو ہے اس کا کیس ہوگا، تو اس میں جب تک دادا کو فریق نہیں بنایا جائے گا تب تک دادا کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی. جی بالکل ایسا ہی ہے، فریق نہیں مطلب دادا کے خلاف کیس کرنا ہوگا. یعنی وہ خاتون یا تو بچے کا کیس اپنے شوہر اور اپنے سسر دونوں کے خلاف کرے گی، سٹارٹ میں دونوں کو موقع ملے گا دفاع کا، دونوں ڈیفنس پیش کریں گے اپنا، اس کے بعد ڈگری ہوگی دونوں کے خلاف. پھر یعنی بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کے خلاف کاروائی اجرا میں نہیں ہو سکتی جس کے خلاف ڈگری صادر نہ ہوئی ہو. اچھا سر، اس میں یہ تھوڑا سا اس میں وضاحت فرمائیے گا ناظرین کے لیے کہ اب اگر کوئی خاتون جو ہے وہ نان نفقے کے لیے اپنی جو مینٹیننس ہے بچوں کی یا اس حوالے سے اگر کوئی کیس کر رہی ہے، تو وہ شوہر کے اوپر تو حق پہ اس حوالے سے ہے کہ وہ ایک فریق ہے اور اس نے وہ ذمہ دار ہے بچوں کا اور ان کی مینٹیننس کا. لیکن ایک ہی کیس میں جو ہے وہ شوہر اور سسر، تو سسر کو کس قانون کے حوالے سے جو ہے اس کیس کے اندر شامل فریق بنایا جا سکتا ہے؟ سیکشن 2 ہے اس کا، ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کا، جس میں فیملی کیس میں فریق مقدمہ کی وضاحت کی گئی ہے. اس میں انہوں نے کسی خاص شخص کا نام نہیں لکھا ہوا، نہ یہ لکھا ہے کہ انہوں نے صرف یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص فریق ہو سکتا ہے جس کو عدالت کی نظر میں مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کیس میں فریق ہونا چاہیے. تو یعنی یہ اس کی وضاحت ہے، سیکشن 2D ہے غالباً. تو ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسرا ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی پھر کہ سمانت جہیز کا مقدمہ جو ہے وہ خاتون نہ صرف شوہر پہ کر سکتی ہے بلکہ سسر پر، دیور پر، ساس پر بھی کر سکتی ہے، کیونکہ سمانت جہیز ان کے گھر میں اگر پڑا ہوا ہے تو وہ ان پہ بھی کر سکتی ہے، خاص طور پہ ان کیسز میں جب شوہر بیرون ملک ہوتا ہے. اچھا، اب اگر شوہر بیرون ملک ہے تو وہاں تو دادے کو فریق بنانا مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہاں تو آپ فوری بنائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ڈگری ہو بھی جاتی ہے تو پھر وہ بیرون ملک بیٹھے بچے کے باپ پر ایگزیکیوٹ کرنا مشکل ہوگا، دادا فریق ہوگا. لیکن دادا یہاں بھی فریق ہو سکتا ہے دعوے کے اندر، کیونکہ سیکشن 370 ہے محمدن لا کا جو ڈیفائن کرتا ہے خرچہ نان نفقے کی ذمہ داری کس پر ہوگی. میرا اس پر ایک الگ سے آرٹیکل بھی موجود ہے، ایک لیکچر بھی موجود ہے جس میں نے ڈیٹیل سے خرچہ نان نفقے کو ڈسکس کیا ہے. وہ آج نہیں کر رہے لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں. 370 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بچے کی پہلی ذمہ داری خرچہ نان نفقے کی پوری کرنا باپ کی ہے، اس کے باپ کی ہے. باپ اگر غریب ہو اور ماں امیر ہو تو تب یہ ذمہ داری کنورٹ ہو جائے گی ماں پر. اس قانون کو جو میں بتا رہا ہوں اس کا نہ تو علم ہے کسی کو، نہ اس پر عمل کیا جاتا ہے ہماری عدالتوں میں، ماں چاہے امیر بھی ہو. اچھا، اس کے بعد مزید قرار دیا گیا کہ اگر باپ اور ماں دونوں غریب ہوں پھر یہ ذمہ داری جائے گی دادا پر، اگر دادا اچھے حالات میں ہوگا یعنی امیر ہوگا. اب اس سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں اس کا حوالہ بالکل دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ لیکن دادا جو ہے اس قابل ہے کہ وہ خرچہ دے سکے یا اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کے لیے اسے کم از کم ڈیفنس کا موقع ملنا چاہیے.
اس لیے اس کیس میں دادے کو بری جرمہ قرار نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ خاتون اب الگ سے دادے پہ کیس کرے گی. اگر اس نے دادے کی پراپرٹی، بچے کے دادے کی پراپرٹی اٹیچ کروانی ہے، اس پہ کیس کرے، پھر اس کو ثابت کرے. ٹھیک ہے، یہ ڈاکومنٹ وہاں پیش کرے گی. وہ ڈگری اگر ہوتا ہے تو دادا کے خلاف یقیناً کاروائی ہوگی. اچھا اچھا اچھا، صحیح، ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ سپریم کورٹ نے تو جو اس حوالے سے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصول بھی وضع کر دیا کہ دادا کو پارٹی بنایا جا سکتا ہے اور اس کے خلاف کیس کیا جا سکتا ہے، اور اس سے جو نان نفقے کے حوالے سے جو بھی ڈیمانڈ ہے اس کو پوری کروائی جا سکتی ہے، اس کی پراپرٹی جو ہے اس کو بھی اٹیچ کروایا جا سکتا ہے. بالکل جناب نے درست فرمایا. دو باتیں سپریم کورٹ نے فیصلے میں کی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر دادا دعوے میں فریق نہیں ہے، ڈگری میں اس کا نام نہیں ہے، تو اس کی ایگزیکیوشن میں اس کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہوگی. اور دوسرا انہوں نے یہ قرار دیا کہ دادا بری جرمہ نہیں ہو سکتا، لیکن دادے کے خلاف کیس کرنا ہوگا. آپ ثابت کریں گے. جو محمد اللہ میں ہے کہ دادا ایزی سرکمسٹانسز کا ذکر آیا ہے، امیر ہے، تو وہ آپ پروف کریں گے. اس کو ڈیفینس کا موقع ملنا چاہیے. آئین کے آرٹیکل جو کہتا ہے فیئر ٹرائل، وہ ٹرائل تو ملا ہی نہیں اس کو. اچھا، وہ دعوے میں تھا ہی نہیں. اب ایویڈنس جو ہے اجرا عدالت نے تو ایویڈنس نہیں قلم بند کرنی نا، شاعت نے قلم بند نہیں کرنی، صحیح. وہ تو فیملی کورٹ نے کرنی ہوتی ہیں. تو لہذا دادے کو ڈیفینس کا موقع ملنا ضروری ہے. یہ دادے کا صرف ایسا تک رائٹ ہے. باقی دادا اگر امیر ہے اور باپ جو ہے جیل میں ہے یا باپ غائب ہے، بالکل دادے کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے، ڈگری ہونا چاہیے. صحیح. ناظرین، یہ آپ نے دیکھا کہ ابھی جس چیز کے حوالے سے ذکر ہوا ہے، اس میں جو ہے اپنا بچوں کے جو نان نفقے کے حوالے سے وہ دادا کو جو ہے وہ فریق بنایا جا سکتا ہے، آغاز میں بھی بنایا جا سکتا ہے، بعد بھی بنایا جا سکتا ہے، اور ان کے خلاف کیس کر کے جو بچوں کا نان نفقہ ہے وہ لیا جا سکتا ہے. اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں اور آپ کی جو بھی رائے ہو، اس کا ذکر ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کو ہم زیادہ بہتر بنا سکیں. میں شکریہ ادا کروں گا اپنے نہایت قابل احترام دوست شہباز مرتضی انصاری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل اسٹیٹ کورٹ، جو SNA لاء ایسوسیٹس کے روح رواں ہیں، کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے جو ہے یہ ہمیں وقت عنایت فرمایا تاکہ ہم آپ کی خدمت میں جو ابھی لیٹسٹ بالکل 2024 کے جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں. اپنے گردنواک اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.